بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا جاتا ہے ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد رحمۃ اللہ کو خط لکھا کہ بہت عرصہ ہوا ہے آپ تشریف نہیں لائے، آپ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے۔ جواب میں حضرت امام احمد رحمۃ اللہ نے فوری اپنا پروگرام لکھ کر بھیج دیا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے اپنے گھر والوں کو اور اپنے ملنے جلنے والوں کو اور دوسرے علماء کو ان کے آنے کی اطلاع دی، پھر ان کی دعوت اور ان کے استقبال کا خصوصی اہتمام کیا۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں مگر وہ ایک بہت بڑے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ جس دن ان کو پہنچنا تھا اس دن امام شافعی رحمۃ اللہ نے اپنے شاگرد اور دوسرے علماء کو لے کر ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت جو مصر کے بادشاہ تھے وہ بھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، وہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ کے ساتھ استقبال کے لیے چلے گئے۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ وقت مقرر پر پہنچ گئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور پھر عزت اور احترام کے ساتھ ان کو لے کر گھر پہنچ گئے اور ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا۔ اس زمانے میں عام طور پر اولیاء اللہ اور بزرگ کی شان یہ تھی کہ وہ کھانا بہت کم کھایا کرتے تھے اور رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھانے بیٹھے تو دیر تک اس طرح کھانا کھاتے رہے جیسے کئی روز کے بھوکے ہوں۔ باقی لوگ کھانا کھا کر اٹھ گئے مگر وہ کھاتے رہے۔ لوگ بہت حیران ہوئے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے تو ان کی تعریف کی تھی، یہ بڑے اللہ والے ہیں اور بزرگ انسان ہیں، مگر یہ تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں۔ لوگوں میں اور گھر والوں میں ان کے بارے میں بات چیت شروع ہو گئی لیکن کوئی کچھ نہ بولا، مگر پھر جس کمرے میں حضرت امام احمد رحمۃ اللہ کے لیے رات کے وقت آرام کرنے کے لیے انتظام کیا گیا تھا، اس کمرے میں حضرت امام شاہ کے بچیوں نے ایک مصلی بچھا دیا، مسواک رکھ دی، استنجے کے لیے پانی رکھ دیا اور وضو کے لیے لوٹا بھی لا کر رکھ دیا تاکہ وہ جب رات کو تہجد کے لیے اٹھیں تو وہ انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اس زمانے میں رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ایک عام معمول تھا۔ اللہ تعالیٰ بچائے کہ آج ہمارے زمانے میں یہ افسوسناک ماحول ہو گیا ہے کہ صبح 8 بجے یا 9 بجے اٹھنا ہمارا عام معمول بن چکا ہے۔ کئی لوگ تو اس سے دیر تک بھی اٹھتے ہیں اور جو علماء اور نیک لوگ تھے وہ تو رات بھر عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہرحال حضرت امام احمد رحمۃ اللہ نے رات کو اس کمرے میں آرام کیا اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ نماز کے لیے نکلے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کی بچیاں اس کمرے میں آ گئیں۔ وہاں دیکھتی ہیں کہ پانی کا لوٹا ویسے کا ویسا ہی ہے، نہ مسواک استعمال ہوئی نہ پانی، سب کچھ جیسا تھا ویسے کا ویسا ہی رکھا ہوا تھا۔ اب ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید رات کو زیادہ کھا لیا تھا اس لیے تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی۔ جبکہ نماز فجر پڑھ کر حضرت امام احمد رحمۃ اللہ تشریف لائے تو گھر والوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ سے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں اور بڑے نیک بزرگ ہیں، مگر رات کو انہوں نے کھانا بھی خوب کھا لیا اور رات کو ہم نے ان کے وضو کے لیے پانی اور مسواک وغیرہ رکھی تھی، وہ بھی نہیں استعمال ہوئی۔ معلوم ہوا کہ رات کو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کو بھی شک ہو گیا، لہٰذا انہوں نے حضرت امام احمد رحمۃ اللہ کو بلایا اور تنہائی میں لے جا کر ان سے پوچھا، اس طرح کی باتیں سننے کو آ رہی ہیں، آپ نے کھانا بھی غیر معمولی طور پر کچھ زیادہ کھا لیا اور جس کمرے میں آپ کے سونے کا انتظام کیا گیا تھا اس کمرے میں آخری شب میں استعمال کے لیے چیزیں رکھی گئی تھی، وہ بھی استعمال نہیں آئی، کیا بات ہے؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، کیا یہاں سے جانے کے بعد آپ کے مزاج میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے؟ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں، بلکہ یہ بات کچھ اور ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت کھانا کھانے کے لیے آپ کے دسترخوان پر پہنچا، جس وقت میں نے آپ کے کمرے میں قدم رکھا، میں نے دیکھا کہ اس کھانے کے حلال اور طبیب ہونے کی وجہ سے وہ کمرہ نور سے چمک رہا ہے اور دیکھا کہ آسمان سے لے کر اس دسترخوان تک نور کی بارش ہو رہی ہے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال اور طبیب کھانا مجھے زندگی میں نہیں ملے گا، لہٰذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اس کو کھایا جا سکتا تھا میں نے کھا لیا، اس لیے کہ کھانے کا ذرہ ذرہ ایمان اور دل کو روشن کرنے والا ہے، اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ سے زیادہ کھانا کھایا جا سکتا تھا میں نے کھا لیا اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنا کھا رہا ہے اور کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، یہاں تک کہ مجھ میں کھانے کی ہمت تھی میں نے کھا لیا۔ اور پھر حلال کھانے سے بدہضمی بھی نہیں ہوتی بلکہ وہ اندر جا کر جذبہ بدن ہو جاتا ہے اور روح کو
منور کرنے کے ذریعہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اس کا اثر محسوس کیا، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد نہ مجھے بدہضمی ہوئی اور نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب میں اپنے کمرے میں پہنچا جہاں آپ نے میرے لیے آرام کا انتظام کیا تھا، وہاں جا کر میرے حالات ہی بدلے ہوئے تھے، اور سونے کو اور آرام کرنے کو تو میری طبیعت چاہ ہی نہیں رہی تھی۔ اگرچہ میں سفر کر کے آیا تھا، مگر اس کھانے میں اتنی غذائیت اور توانائی تھی کہ میری تھکان بھی ختم ہوگی اور سستی بھی جاتی رہی، اور جب میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند نہ آئی، لہٰذا میں لیٹا رہا اور لیٹے لیٹے قرآن و حدیث میں غور کرتا رہا، حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر کرتے ہوئے گزر گئی، اور اسی رات میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسئلے کا حل تلاش کر لیا، اور وہ مسائل ایسے تھے جو اس سے پہلے کبھی میرے ذہن میں نہ آئے ہوں اور نہ ہی ان کی طرف میرا کبھی خیال گیا ہو۔ لیکن جب آج رات میں نے غور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ قرآن و حدیث کے علوم اور اثرات میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں، تمام مسائل کی تفصیل اور جوابات میرے ذہن میں آتے جا رہے تھے، اور صبح تک میں مسائل کا حل جانتا رہا۔ اسی حالات میں صبح ہو گئی۔ یہ سب آپ کے کھانے کا اثر ہے جو رات بھر میں نے محسوس کیا، اسی لیے تہجد کے وقت نہ تو لوٹا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی اور نہ مسواک کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور وہی عشاء کا وضو میرے لیے فجر میں کام آیا۔ یہ سن کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے پھر اپنے گھر والوں کو حقیقت حال بتائی۔ جو لوگ ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے، ان سے کہا کہ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، لہٰذا ان سے معافی مانگو۔ جزاک اللہ۔